پھر آگے ان کے ذریعے یہ خیر پہنچے گی۔ تو میں نے چاہا کہ آپ کیوں محروم رہ جائیں، اس لیے میں نے اپنا آج کا موضوع ہے اسے مؤخر کر کے آدھا حصہ شاید میں اینڈ پر کر لوں گا۔ تو پہلا حصہ میں چاہتا ہوں کہ میں ان سوالات کے حوالے سے کچھ گفتگو کروں۔ چونکہ پچھلی راتوں میں ہمارا موضوع تھا عشق الہی اور لذت توحید۔ اس میں ذوالنون مصری جیسی ہستیاں، حضرت سری سقطی، حضرت ابو بکر شبلی، کبھی حضرت عبد الواحد بن زید، کبھی حسن بصری، کبھی با یزید بستامی، کبھی بشر الحافی، کبھی معروف الکرخی، کبھی رابعہ بصریہ، کبھی عبداللہ ابن مبارک، الغرض اور کئی عارفہ اور عاشقہ خواتین اپنے اپنے وقت کی، ان کے تذکرے ہوتے رہے اور ان کے جذب کی کیفیات بیان ہوتی رہیں اور ان کے جذب کے احوال بیان ہوتے رہے، ان کے کیف و سرور، عشق و مستی، بے خودی، غشی اور بے ہوشی، اور کئیوں کی اموات ہوتی رہیں، کئیوں کی اموات ہوتی رہیں، وہ تذکرے کرتے رہے۔ اب اس پر یہ سوالات آ گئے۔ اچھا ہے آپ کے ذہنوں میں، آپ کو تو میں نے کہا تھا عقل کو گھر رکھ کے آنا اور دل کو لے کے آنا، تو یہ نشستیں عقل کے مخاطبہ کے لیے نہیں، یہ دلوں سے مخاطبہ کے لیے ہے۔ عشق کا موضوع عقل و خرد کا نہیں ہے، عشق کا موضوع قلب و روح کا ہے۔ مگر آپ کے لیے بھی بہت فائدہ ہو جائے گا ان کنسیپٹس کو سمجھنے سے۔ تو بہی طور شکریہ ادا کرتا ہوں کہ کسی نے یہ سوال بھیج دیے اور میں اس پر گفتگو کر رہا ہوں، اور اس کا موتقفین کو اور موتقفات کو بھی فائدہ پہنچے گا، اور پوری دنیا میں ملینز کے حساب سے جو لوگ دیکھتے ہیں آف کورس ان کو بھی فائدہ پہنچے گا، کیونکہ سوال تو کئی ذہنوں میں ابھر سکتا ہے، یہ سوال ابھرتے ہیں، مجھے علم ہے یہ سوال کیے جاتے ہیں، بعض لوگوں نے آرٹیکلز میں، کتابوں میں لکھے ہیں، خطابات میں کرتے ہیں، کچھ لوگ باتیں کرتے ہیں، جب کرتے ہیں آپ بھی سن سکتے ہیں، سو اس کا جواب بھی معلوم ہونا چاہیے۔ سوال یہ تھا کہ یہ کیفیات اور واردات، غشی کھا جانا، وفات پا جانا، اور عجیب کیف و سرور اور مستی کا عالم طاری ہو جانا، یہ واردات کیفیات صحابہ کرام پر طاری کیوں نہیں ہوتی تھی؟ ایک دوسرا، یہ واقعات عشق الہی اس انداز کے کثرت کے ساتھ صحابہ تابعین میں، جو پہلی سلف صالحین کا زمانہ، ان میں کیوں نہیں ملتے؟ تیسرا، صحابہ کرام اور تابعین میں کرامات کا ذکر کثرت سے کیوں نہیں ملتا جتنی کرامتیں بعد کے اولیاء کے باب میں ملتی ہیں؟ کرامات جتنی کثرت سے ملتی ہیں وہ بعد کی صدیوں کے اولیاء کرام کا تذکرہ کثرت سے ملتا ہے، تو اس طرح کرامات صحابہ کرام سے کیوں نہیں صادر ہوتی تھی اور تابعین سے؟ اور یہ احوال، واردات اور کیفیات صحابہ کرام اور تابعین پر کیوں نہیں ہوتی تھی؟ یہ تین قسموں کے سوال ہیں۔ اب میں پہلے ان کا مختصر جواب دوں گا، میں تینوں کو یکجا کر لیتا ہوں، ہر ایک حصہ ایڈریس ہو جائے گا۔ ہاں، اور ایک سوال یہ تھا کہ بعض روایات اس باب میں کسی کا غشی کھا جانا، کسی کا فوت ہو جانا غشی کھا کے عشق الہی میں، خوف الہی میں، کہ ان میں سے کسی نے پوچھا بعض روایات وہ موضوع ہیں یا باطل ہیں، مردود ہیں، یہ فلاں نے اس کے راویوں پر جرح کی ہے؟ یہ تیسرا سوال، وہ زیادہ روایات کے بارے میں نہیں، کسی ایک آدھ روایت کے بارے میں تھا، تاہم ایک کوشچن قائم ہوا۔
اب پہلی بات تو سمجھ لیں، صحابہ کرام کے ذمے سب سے پہلے یہ ذہن میں رکھ لیں، جو اہل اللہ غشی کھا جاتے، بے ہوش ہو جاتے، اور ان کیفیات، احوال اور واردات میں ان کی روح قفس عنصری سے پرواز ہو جاتی، یہ ہوش و حواس کھو بیٹھتے، جنگلوں میں نکل جاتے۔ ذہن میں رکھ لیں، ان کو تصوف، سلوک اور حقائق کی اس اصطلاح میں مغلوب الحال کہتے ہیں، یعنی جو حال ان پر روحانی حال وارد ہوا، جو واردات ان کے قلب روح پر آئیں، جو روحانی تجلیات ان کے اوپر وارد ہوئیں، ان کے اثر سے یہ مغلوب ہو گئے، اور واردات یعنی ان پر وہ احوال جو وارد ہوئے وہ غالب ہو گئے، یہ مغلوب ہو گئے۔ ایک دوسری ٹرم ہے غالب الحال، یہ وہ لوگ ہیں ان پر بھی احوال وارد ہوتے، ان پر بھی تجلیات ہوتی، ان پر بھی کیفیات ہوتی، ذوق اور وجدان ان کے بھی پروان چڑھتے، انہیں بھی مشاہدات ہوتے، انہیں بھی مکاشفات ہوتے، وہ بھی مستی اور بے خودی کے راہوں سے، وادیوں سے گزرتے، مگر وہ ان احوال سے مغلوب نہیں ہوتے تھے، بلکہ خود ان احوال کے اوپر غالب رہتے، اس لیے انہیں غالب الحال کہتے ہیں۔ اور جو مغلوب ہو جائے، مست و بے خود ہو جائے، یا حتیٰ کہ روح پرواز کر جائے، وہ مغلوب الحال ہے۔ تو غالب اور مغلوب کا فرق آپ اسی طرح سمجھیں کہ دو فوجیں لڑیں، دو ملکوں کی فوجیں لڑیں، ایک فوج شکست کھا جائے، ایک فوج جیت جائے، جو جیت گئی وہ غالب آ گئی، جو شکست کھا گئی وہ مغلوب ہو گئی۔ تو جو لوگ غشی کھا جاتے، گر جاتے، شہید ہو جاتے، بے خود ہو جاتے، اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتے، گویا وہ تجلیات الہیہ سے شکست کھا جاتے، ان کی قوت کے مقابلے میں، ان واردات کے مقابلے میں گویا شکست کھا جاتے۔ ان کے اندر اتنا ضبط، اتنی پختگی کہ وہ اس کو ضبط کر لیں، جذب کر لیں اور سنبھال لیں، یہ ابھی نہیں ہوا ہوتا تھا۔ ان کا سفر ابھی، وہ سفر میں تھے، پوری منزل تک نہیں پہنچے تھے۔ سفر میں یہ عشق اور مستی کی کیفیات وارد ہوتی ہیں، مکاشفات اور مشاہدات ہوتے ہیں، تجلیات آتی ہیں، تو کئی لوگ اس میں ہوش و حواس کھو بیٹھتے ہیں۔ تو ان مغلوب الحال لوگوں کا درجہ کم ہوتا ہے، غالب الحال کا درجہ اونچا ہوتا ہے۔ تو یاد رکھ لیں کہ اللہ پاک کے سب نبی اور پیغمبر اور رسول بھی غالب الحال ہوتے تھے، واردات ان پر بھی ہوتی، تجلیات انہیں ان سے بڑھ کے نصیب ہوتی، مشاہدات و مکاشفات دوسروں سے بڑھ کے نصیب ہوتے۔ اولیاء ولایت کے آخری رتبے پر بھی پہنچ جائیں تو نبوت کے ابتدائی درجے کو بھی نہیں چھو سکتے۔ ولایت کا درجہ جہاں ختم ہو جاتا ہے قطبیت و غوثیت کا، نبوت کا درجہ اس سے اوپر سے شروع ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے انبیاء کو مغلوب الحال نہیں ہونے دیا، چونکہ ان پر وحی اترنی ہے، انہوں نے اللہ کے پیغام کو ریسیو کرنا ہے، اللہ کی مخلوق تک پہنچانا ہے، اور لوگوں کو راستہ دکھانا ہے، اپنی سنت و سیرت انہیں دکھانی ہے، اپنے اسوہ پر عمل کرانا ہے، راہ ہدایت پر بلانا ہے، لوگوں کے اعمال درست کرنے ہیں، لوگوں کو تعلیم دینی ہے، تربیت دینی ہے، ہدایت کے چراغ جلانے۔ وہ خود اگر اپنے حال میں مغلوب ہو جائیں اور مست و بے خود ہو جائیں تو لوگوں کی رہنمائی نہیں کر سکتے۔ تو اللہ پاک نے ایسے احوال کی مغلوبیت سے انبیاء اور رسول و اعظام کو محفوظ رکھا۔ اب
آپ کو اگلی بات سمجھنا آسان ہو جائے گی. یہی فیض غالب الحال ہونے کا صحابہ کرام کی اکثریت کو نصیب ہوا. اگر صحابہ کرام کی اکثریت مغلوب الحال ہوتی تو آپ اور میں آج مسلمان نہ ہوتے. وہ عشق الہی کی مستی میں مغلوب ہو کر مست و بے خود ہو کر شہید ہو چکے ہوتے، اور ہم ادھر ٹیمپل میں بتوں کی پوجا کر رہے ہوتے. ہم تک اسلام پہنچانے والا کوئی نہ ہوتا. روئے زمین پر اسلام کی سلطنت قائم کرنے والا کوئی نہ ہوتا. روم دنیا کی سب سے بڑی طاقت رہتی، ایران سب سے بڑی طاقت رہتی، کیسر و کسریٰ کو شکست کوئی نہ دے سکتا. شرک اور بت پرستی کا خاتمہ کوئی نہ کر سکتا، کیونکہ وہ اپنے احوال عشق میں مست ہو جاتے، اپنی بے خودی میں مست ہو جاتے، ان تجلیات و واردات میں بے خود ہو جاتے. اور اگر اکثریت اس حال میں چلی جاتی تو کفر و شرک اور باطل کے خلاف جنگ کون لڑتا؟ نہ غزوہ بدر ہوتا، نہ احد ہوتا، نہ احزاب ہوتا، نہ خندق کھدتی، نہ فتح مکہ ہوتا، نہ حنین ہوتا، نہ تبوک ہوتا، کچھ بھی نہ ہوتا. اگر غالب اکثریت صحابہ کرام پر یہ کیفیت وارد ہوتی تو اللہ رب العزت نے انہیں انبیاء علیہ السلام کا چونکہ نائب بنایا تھا اور ان کے ذمے کیا تھا کہ جو قرآن 23 برس میں اترے اس کو حفظ کرنا ہے، اس قرآن کی حفاظت کرنی ہے، اور لاکھوں احادیث جو آقا علیہ السلام نے فرمائی ان کو یاد کر کے آگے نسلوں کو، امت کو پہنچانا ہے. پورے دین کی حفاظت کر کے، پریکٹس کر کے دنیا کو پہنچانا ہے. حجاز میں بھی، دمشق میں بھی، شام میں بھی، مصر میں بھی، کوفہ میں بھی، افریقہ میں بھی، دنیا کے کونے کونے میں اللہ کے دین کی حفاظت کر کے پہنچانا ہے. تو ان کے ذمے بڑا کام تھا. اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ کرم اور آپ کی توجہ کا فیض تھا کہ واردات ساری ہوتی تھیں، تجلیات ان پر بھی پڑتی تھیں، کیفیات ان پر بھی ہوتی تھیں، جذب و مستی کا عالم ان پہ بھی ہوتا تھا، مگر آقا علیہ السلام نے انہیں اتنا ضبط دے دیا تھا، نگاہ مصطفیٰ نے اور صحبت محمدی نے اتنی ہمت دے دی تھی کہ وہ سب کچھ جذب کر لیتے تھے، اتنا ضبط کر لیتے تھے. آپ دیکھتے ہیں نا، دو قسموں کے لوگ، ایک کا بیٹا جوان فوت ہو جاتا ہے، دوسرے کا بھی فوت ہو جاتا ہے. ایک دھاڑے مار مار کے روتا ہے اور روتے روتے وہ تھمتا نہیں ہے اور بے خود ہو جاتا ہے، رو رو کے بے صبر ہو جاتا ہے. اور دوسرا ہے وہ آنکھوں کو، آنسوؤں کو ضبط کرتا ہے اور وہ اس کا جنازہ پڑھاتا ہے، اس کو غسل دیتا ہے اور لوگوں کی تعزیت تشریف کرتا ہے اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو نہیں رویا اس کو غم نہیں ہوا، اور جو رو رہا ہے اسی کو بیٹے کا غم تھا، یا اس کو بیٹے سے محبت نہ تھی. اب سمجھ گئے نا، اس کو چلے جانے والوں سے محبت نہ تھی، مطلب یہ نہیں. فرق ہے طبیعت کا. اس کو اللہ نے ضبط زیادہ دیا، صبر زیادہ دیا، مضبوطی زیادہ دی، استحکام زیادہ دیا، اور اللہ پاک نے صبر کے ذریعے اس کو تھاما ہوا ہے. اس میں ضبط کی، صبر کی کمی ہے، وہ بے صبر ہو گیا ہے. اور ان اللہ مع الصابرین، صبر والوں کا درجہ اونچا ہوتا ہے. کیفیات ان پر بھی تھی. اس لیے سوال کرنے والے کے لیے بتا رہا ہوں، جن ساتھیوں نے کیا، وہ میرے اعتکاف کی اس خطابات کے سلسلے کا پہلا خطاب سنیں. پہلی رات 2 گھنٹے میں نے کیفیات، جذب و مستی، غشی اور شہید ہو جانا، یہ سارا تذکرہ ہی صحابہ کرام کا کیا ہے اور تابعین کا کیا ہے. میں نے ابتدا ہی انہی سے کی ہے، ثابت کرنے کے لیے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ جذب و کیف اور مستی کا یہ عالم اور بے ہوشی، یہ عشق کا یہ عالم بعد کی نسلوں اور صدیوں میں شروع ہوا اور صحابہ کرام میں نہیں تھا. میں نے تو پہلی رات کے 2 گھنٹے لگائے صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین کے اوپر ہے. وہ کیسٹ اویلیبل ہے. سیدنا فاروق اعظم ایک مہینہ غشی کھا کے بیمار ہو کے سٹیج پڑے رہتے بستر پر، ایک ماہ. فاروق اعظم جیسے صحابی رضی اللہ تعالی عنہ،
اللہ حاصل کیا، اب میں دہراتا نہ ہوں، ریفرنس دے دیا، پہلی رات کا خطاب پورا میں نے شروع سے صحابہ کرام اور تابعین سے کیا ہے۔ مگر کثرت کے ساتھ اللہ رب العزت نے ان پر یہ احوال طاری نہیں ہونے دیے، ضبط کر دی۔ احوال ان کے پاس تھے، مقامات تھے، کیفیات تھی، تجلیات تھی، واردات تھی، مگر ان کو اتنا بڑا بنا دیا تھا، وہ کتبوں اور غوثوں سے بھی اونچے درجے کے مالک تھے، براہ راست صحبت مصطفیٰ سے فیض لینے والے، اس لیے ضبط دے دیا تھا۔ مگر کبھی کبھی ان پر بھی کیفیت طاری ہوتی، کچھ لمحات آتے، مگر وہ لمحات جو کبھی کبھی آتے وہ مجموعی طور پہ دین کے حفظ اور فروغ کی ذمہ داری ادا کرنے میں رکاوٹ نہ بنتے تھے۔ کبھی کبھی وہ بھی آتے تھے تاکہ پتہ چل سکے کہ یہ خالی نہیں ہیں ان واردات و کیفیات سے۔ ہمہ وقت طاری نہیں ہوتی تھی کیفیتیں، اور کثرت کے ساتھ سب پر نہیں، چونکہ انہوں نے پوری سنت کی حفاظت بھی کی۔ اچھا، پہلی بات تو ذہن میں یہ رکھ لیں، اگر تو یہ سوال ذہن میں پیدا ہو اس بنیاد پر کہ ایسی کوئی کیفیات واردات ہوتی ہی نہیں ہیں، ہاں یہ مجھے اب خیال آیا کہ اس کو بھی ایڈریس کر دوں۔ اگر تو سوال کی بیک گراؤنڈ یہ ہو کہ یہ ہوتی ہی نہیں ہیں، یہ بات کہ لوگوں نے کو من گھڑت باتیں کر دی ہیں، تو پھر ایک اور اینگل ہے سوچنے کا۔ اور اگر یہ ہو کہ ہوتی تو ہیں مگر شاید مبالغہ کیا گیا، پھر اگر ہوتی ہیں تو صحابہ کو کیوں نہیں ہوتی تھی، جینوئن کویسچن بنتا ہے۔ تو اس کا میں ایک جواب قرآن مجید سے دے لوں، یہ کیفیت کا ہونا اور غشی ہو جانا اور بے خود ہو جانا اور بے ہوش ہو جانا، یہ اگر اس کی ایک ہی دلیل آپ نے لینی ہو تو کوہ طور پہ چلیں اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے حال کو دیکھ لیں۔ جب عرض کیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب ارنی انظر الیک، یہی منظر، یہی واردات ہوتی ہے۔ اللہ کا عاشق یہی طلب کرتا ہے کہ مولا میرے دل کی آنکھ کو اپنا جلوہ کرا دے۔ وہاں موسیٰ علیہ السلام اپنی کھلی آنکھ سے جلوہ کرنا چاہتے تھے۔ رب ارنی انظر الیک، اللہ رب العزت نے جواب دیا لن ترانی، تو دیکھ نہیں سکتا۔ پھر واقعہ آپ کو معلوم ہے، پھر اللہ رب العزت نے ایک تجلی کی، یہ وہی تجلی ہے جو اپنے عارف کے دل پہ کرتا ہے، تجلی کی، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ نہیں، پہاڑ پر کی، کوہ طور پر، اور فرمایا میں پہاڑ پہ تجلی کرتا ہوں، تو اس تجلی کی طرف دیکھ۔ اس تجلی کی جو انعکاسی شعاع تھی، انعکاس ہو کر سیدنا موسیٰ علیہ السلام پہ جو اثرات پڑے، فخر موسیٰ صاعقہ، یہ قرآن کی نص ہے۔ موسیٰ علیہ السلام تجلی حق کے اس اثر سے بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ اولو العزم رسول، 5 سب سے بڑے برگزیدہ رسولوں میں سے اولو العزم، بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ اور معلوم نہیں، اب قرآن اس سے آگے یہ بیان نہیں کرتا کہ کتنی دیر بے ہوشی طاری رہی، کیونکہ بعد میں فلما افاقہ کی بات آئی ہے، جب افاقہ ہوا تو آپ غائب ہو گئے اس سوال سے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ تجلیات اور واردات کا ہونا، خشی کھانا، بے خود ہو جانا، بے ہوش ہو جانا، گر پڑنا، یہ قرآن مجید کی نص سے اور اللہ کے ایک پیغمبر کے عمل سے ثابت ہے۔ یہ کیفیات ہے۔ مگر اب میں نے دوسری بات کی، جذب کی، وہ ہر وقت نہیں ہوتا تھا، بس زندگی کا ایک واقعہ ہوا ثابت کرنے کے لیے کہ ایسا بھی ہوتا ہے۔ مگر دوسری طرف وہ کوہ طور پر جلوہ نہیں دیکھا، غشی کھا کے گر گئے، اور دوسری طرف آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جذب کا، مضبوطی کا، صبر کا، استقامت کا، ظرف کا عالم یہ تھا کہ عالم مکان سے گزر کے لا مکان میں پہنچے، اور کان قاب قوسین او ادنا تک آگے پہنچے، ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا، آگے پہنچے، اور جب وہ مقام آیا، جب جلوہ حق بے نقاب ہو گیا، تو قرآن کہتا ہے ما زاغ البصر وما طغی، آقا علیہ السلام جلوہ حق کو تکتے رہے، نہ آنکھ جھپکی نہ آنکھ ادھر پٹکی، غشی نہیں آئی، بے ہوشی نہیں ہوئی، اس طرح سلامت آ گئے۔
آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر۔ مگر آقا علیہ السلام پر بھی یہ کیفیت رونے کی، رکت کی طاری ہوتی، صحابہ کرام پر، سیدنا صدیق اکبر پر، کسی پر، کئیوں پر طاری ہوتی، وہ رات کو اپنی داڑھی پکڑ لیتے، گریہ و زاری سے رو رو کے گر پڑتے اور کہتے، کوئی کہتا ہے کاش میں ایک تنکا ہوتا، کاش میں مر گیا ہوتا، کاش میں خاک کا ذرہ ہوتا۔ مطالعہ کرنے سے متعلق کیفیات وارد ہوتی تھی، مگر حضور علیہ السلام کی صحبت نے اور دین کی ذمہ داری نے انہیں اتنی مضبوطی دے دی تھی کہ وہ اس کو جذب کر لیتے تھے۔ 12,000 صحابہ کرام سے زائد وہ ہیں جنہوں نے حضور علیہ السلام کی احادیث کو روایت کیا ہے۔ 1,00,000 سے زائد صحابہ ہیں، 1.25 کے قریب جو آقا علیہ السلام سے شرف صحابیت جن کو ملا، اور 12,000 سے زائد صحابہ کے حالات بطور راویان حدیث معلوم ہے۔ تو اگر کوئی کہے کہ صحابہ کرام میں یہ کیفیات کیوں نہیں تھی، تو اس سے پوچھا جائے گا کتنے صحابہ کے احوال آپ نے پڑھ لیے اور کتنی کتب کو پڑھ لیا ہے۔ تو پہلا اصول ذہن میں رکھ لیں، پورے دین کی حفاظت کرنا، سنت کی حفاظت کرنا، دشمنوں سے جہاد کرنا، اسلام کی فتوحات کرنا، سلطنتیں قائم کرنا، وہاں کے نظم و نسق سنبھالنا، پورے دین کو نافذ کرنا، دین کو پھیلانا، علم کے حلقات قائم کرنا، حدیثیں آگے پہنچانا اور دین کو فروغ دینا اور دین کو دنیا میں مستحکم کر کے بڑھانا، یہ سب صحابہ کرام نے کام کیے۔ اگر ان کی اکثریت ان کیفیات میں جو بالکل انسان کی انفرادی زندگی کے من کی واردات سے متعلق ہیں ان میں چلے جاتے تو پھر اللہ کا دین پھیل نہ سکتا، آگے پہنچانے کا عمل رک جاتا۔ اس لیے اللہ نے ان کو بڑی ضبط اور بڑا برداشت عطا کیا کہ وہ ساری کیفیات کو جذب کر کے بھی قائم اور دائم رہتے، مغلوب الحال نہ ہوتے۔ اگر وہ مغلوب الحال ہو جاتے تو آپ کے پاس نہ سیاستہ ہوتی، نہ حدیث کی کتب ہوتی، نہ بہقی ہوتی، نہ طبرانی ہوتی، نہ ابن ابی شیبہ ہوتی، نہ بخاری، نہ مسلم، نہ ابو داود، نہ نسائی، نہ ترمذی، نہ ابن ماجہ، اور نہ شریعت کی کتب ہوتی، دیگر فقہ کی۔ یہ ان کا، اس وجہ سے اللہ نے فرمایا۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ سیدنا صدیق اکبر چونکہ کس طرح کے کام تھے ان کے سپرد، اس لیے فوکس تاریخ نے ان کے ان کاموں پر کیا ہے۔ ان کی نجی زندگی میں جو ان کی عبادات کے دوران، مناجات کے دوران، رات کی خلوتوں کے دوران جو ان کی گریہ وزاری، جو ان کی رکت، جو ان کی عبادت، جو ان کی واردات، جو ان کی کیفیات، جو ان کی حلاوتیں اور اللہ سے مناجات کے احوال ہیں، اگر آپ کتب کے اندر سمندروں میں غوطہ زن ہو جائیں وہ بھی موجود ہیں، ان کا وہ بھی موجود، جس کے کئی نمونے میں نے پہلی رات کے خطاب میں دیے۔ سیدنا صدیق اکبر جہاں وہ حضور کے وصال کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم منکرین زکوٰۃ کے خلاف جنگ لڑ رہے ہوں، جہاں جھوٹے مدعیان نبوت کے خلاف جنگ لڑ رہے ہوں، جب مرتدین کو ختم کر کے دین کو پھیلا رہے ہوں اور جہاد کر رہے ہوں اور سلطنت کو اندرونی اور بیرونی طور پہ استحکام دے رہے ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ عراق تک کا بیشتر حصہ فتح بھی کر رہے ہوں اور شام کا بھی علاقہ فتح کر رہے ہوں، تو پھر تاریخ بھی انہی امور پر فوکس کرتی ہے، کتب انہی امور کو زیادہ بیان کرتی ہیں، اور ان کی طبیعتیں بھی ان امور کے لیے زیادہ مضبوط تر رہتی ہیں، اور خلوت کی کیفیات ان کی اپنی جگہ موجود رہتی ہیں۔ جو کتب میں روایت ہوئی ہیں ان کا تعلق کتابیں کھنگالنے سے ہے۔ سیدنا فاروق اعظم ہیں، ایک طرف 10 سال میں پورا شام فتح کر لیا ہے، عراق فتح کر لیا ہے، پورے ایران فتح کر لیا ہے، مصر فتح کیا ہے، بیت المقدس فلسطین فتح کیا ہے، لیبیا فتح کیا ہے، ایران و خراسان فتح کیا ہے، مشرقی اناطولیہ فتح کیا ہے، جنوبی آرمینیا فتح کیا ہے، سجستان فتح کیا ہے، حتیٰ کہ ان کے زمانے میں ایران کے بعد پاکستان کی سرحد، بلوچستان کی سرحد تک صحابہ کرام کے لشکر آئے ہیں، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں۔ تو جب اس طرح کے بندوبست میں رات دن مصروف ہوں گے اور شب و روز عدل کا قیام اور استحکام اور پوری زمین پر اللہ کے دین کو پھیلانا جب اس میں مضبوط ہوں گے، تو پھر وہ اس طرح کی کیفیات اللہ پاک ان پر وارد بھی کرے گا اور انہیں جذب اور ضبط کرنے کی ہمت بھی دے گا۔ یہ اللہ کے امر ہے۔ جس طرح کی ذمہ داری ہے
اللہ اس طرح کی طبیعتوں کو بناتا ہے. اس وجہ سے 22.5 مربع میل سے زیادہ رقبہ اسلامی سلطنت تک پھیلا دیا. سیدنا عثمان غنی، ان کی کیفیات ہیں. اب دیکھیں، یہ سیدنا فاروق اعظم، یہ وہی ہے نا، ایک طرف وہ عالم، ایک طرف ممبر رسول پہ کھڑے ہو کر نہامند میں بھیجے ہوئے لشکر کو آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں مگر اظہار نہیں کرتے. کشف کا یہ عالم ہے. ان کے اوپر دشمن حملہ کرنے والا ہے، کہتے ہیں یا ساریۃ الجبل، یا ساریہ الجبل، یا ساریہ الجبل. کمانڈر کو کہتے ہیں کہ اسلامی لشکر پہاڑ کی آڑ لو، تمہیں پہاڑ کے پیچھے سے دشمن حملہ کرنے والا ہے. مدینہ میں کھڑے ہو کر عراق ملک کے نہامند کو اطلاع کر رہے ہیں اور بچا رہے ہیں، مگر اظہار نہیں کرتے ان چیزوں کا، اس لیے کہ ان کا جو منصب ہے، ذمہ داری کی نوعیت ہے، وہ اس سے اور بلند ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ عالم کہ خط لکھتے ہیں دریائے نیل کو جو سوکھ گیا ہے، اور وہ ایک ہی رات میں 16 گز پانی ابھر کے اوپر آ جاتا ہے. عالم یہ ہے. مگر اگر اس طرح کی کرامات بھی ان کی کثرت سے ہیں، لا تعداد ہے، سینکڑوں کی تعداد میں صحابہ کرام کی کیفیات بھی ہیں، واردات بھی ہیں، کرامات بھی ہیں. مگر جس طرح کی ذمہ داری خلافت نبوت کی ان کو عطا ہوئی، اسی طرح کی طبیعت، مزاج، ضبط اور طاقت اور صبر اور شخصیتوں کی مضبوطی اللہ نے عطا کی. سیدنا عثمان غنی کا زمانہ آیا، انہوں نے قرآن کو جمع کرنا ہے. خود اگر کیفیات میں بے ہوش ہو کے گر پڑیں تو قرآن کون جمع کرے؟ خود غشی کھاتے رہیں کیفیات میں تو قرآن کے ایک ایک لفظ، ایک ایک آیت، ایک ایک حرف کا اہتمام کون کرے؟ مسجد نبوی کی توسیع کی، مسجد حرام کی توسیع کی، قفقاز کو فتح کیا، خراسان کو فتح کیا، کرمان کو فتح کیا، سیستان کو فتح کیا، افریقہ فتح کیا، قبرص فتح کیا، اور اپنے نمائندے چائنا تک، چین تک بھیجے. یہ سلطنتیں قائم ہوئی اتنی بڑی. تو اگر وہ کیفیات میں مغلوب ہو جاتے، جیسے بعد میں کئی صوفیاء ہوئے اور ان کا بھی عدد کم تھا مغلوب الحال لوگوں کا، جو غالب الحال ہوئے ان کا عدد ان سے سینکڑوں گنوں زیادہ تھا اولیاء کا. یہ کم لوگ تھے جن کا ذکر ہم کرتے ہیں. سیدنا علی شیر خدا کا زمانہ آیا، اندرونی خلفشار، ان کے خلاف بھی جنگیں لڑی ہیں، فتنہ خوارج کو بھی جنگیں لڑی ہیں، سلطنت کو استحکام بھی دیا ہے. پھر خلافت راشدہ کے ختم ہوتے ہی حضرت امیر معاویہ کا جب زمانہ آیا تو صحابہ کرام کے کنٹرول میں، اسلامی سلطنت کے کنٹرول میں یورپ کے حصے بھی آ چکے تھے، سوڈان بھی آ چکا تھا، الجزائر آ چکا تھا، مراکش آ چکا تھا، ٹیونس آ چکا تھا، یورپ کے کئی جزائر آ چکے تھے، فارس کا خراسان آ چکا تھا. جیسا کہ میں نے بتایا، بلوچستان اور لاہور کی سرحد تک صحابہ کا حلق ایک گروہ پہنچ گیا تھا، لاہور کی سرحد تک جہاں آپ اعتکاف میں بیٹھے ہیں. 41 ہجری میں مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت ختم ہوتے ہی لاہور کی سرحد تک، ترکمانستان تک، ازبکستان تک، تاجکستان تک، چین کی سرحد تک اسلام کو پھیلا دیا. تو اس وقت تک جب سیدنا مولا علی المرتضیٰ کا دور ختم ہوا اور حضرت امیر معاویہ کا دور بھی ختم ہوا، یہ صحابہ کرام کا دور تھا جس میں صحابہ کرام تھے، ساتھ تابعین بھی ہو گئے تھے. تو تقریباً 65 لاکھ مربع میل کے قریب، 65 لاکھ مربع میل تک اسلامی سلطنت قائم ہو گئی تھی. اور یہ ساری تگ و دو جنگیں کس نے کی؟ یہ صحابہ کرام نے کی. تو اگر صحابہ کرام پر بشر الحافی کے حالات طاری ہو جاتے، صحابہ کرام پر بہلول مجنو کے حالات طاری ہو جاتے، صحابہ کرام پر ذوالنون مصری کے حالات ہر وقت طاری رہتے، صحابہ کرام پر حضرت ابو بکر شبلی کے حالات طاری رہتے، تو پھر نہ آپ کلمہ پڑھتے، نہ ہم کلمہ پڑھتے، نہ اسلام پوری دنیا میں پھیلتا. ان کا مرتبہ اللہ نے بلند کیا تھا، کتبوں اور غوثوں سے بھی بلند تھے. اتنا جزم، اتنا ضبط، اتنی مضبوطی، اتنا استحکام، اتنا ظرف دیا تھا تاکہ کیفیات وارد ہوتی رہیں، ہر وقت تجلیات الہیہ کے ان کے دلوں پر ورود رہتا تھا، مشاہدات رہتے تھے، مکاشفات رہتے تھے، مگر ان کو چھپا کے ضبط رکھتے تھے اور اوپر بہادر جوانوں اور مجاہدوں کی طرح اللہ کے دین کو دنیا میں پھیلاتے تھے. پھر کیا ہوا؟ جب یہ زمانے گزر گئے اور اسلام پھیل گیا، سلطنتیں قائم ہو گئیں، صحابہ کرام منتقل ہو گئے، ہجرتیں کر گئے،
پھر الگ الگ گروہ تیار ہو گئے آقا علیہ السلام کی امت کے، صحابہ کرام کے آخری زمانے میں ہی، تابعین اتباع التابعین میں گروہ تیار ہو گئے۔ کوئی قرآن کی تفسیر پھیلانے والا گروہ بن گیا، کوئی حدیث نبوی پھیلانے والا گروہ بن گیا، کوئی فقہ کے احکام پھیلانے والا گروہ بن گیا، کوئی عقائد کو پہنچانے والا گروہ بن گیا، کوئی لوگوں میں صالحیت پیدا کرنے والا گروہ بن گیا، کوئی جہاد کرنے والا، دین کی حفاظت کرنے والا گروہ بن گیا۔ جب الگ الگ گروہ بن گئے، پھر جماعتیں بنتی چلی گئیں، تب جا کے فرصت ملی تابعین کو، اتباع التابعین اور سلف صالحین کو فرصت ملی کہ پھر جا کے جب سب ذمہ داریاں بٹ گئیں، سلطنتیں مستحکم ہو گئیں، اسلام کا پوری دنیا میں غلبہ ہو گیا اور اسلامی قوانین نافذ ہو گئے، ادارے بن گئے اور حلقات بن گئے اور متخصصین اسپیشلسٹ تیار ہو گئے، اب ہر سمت دین کی حفاظت ہو گئی، ہزاروں لاکھوں قراء حفاظ بن گئے، سینکڑوں ہزاروں محدثین بن گئے، مفسرین بن گئے، فقہا بن گئے، مبلغین بن گئے، داعیان بن گئے، مجاہدین بن گئے۔ تو دین کا ہر پہلو جب محفوظ ہو گیا، پہلے یہ سارے کام صرف جماعت صحابہ کے سپرد تھے، ہر ایک کو کرنے پڑتے تھے۔ جب یہ بٹ گئے کام اور دین کے ہر گوشے کی حفاظت ہو گئی، تو پھر انہی میں سے، صحابہ میں سے ہی اور تابعین میں سے، خود تابعین میں سے امام حسن بصری کون ہیں؟ تابعی ہیں، اور اتباع التابعین میں سے وہی جو قرون اولا کی 3 نسلیں ہیں، اعلیٰ نسلیں، وہی سلف صالح، انہی میں سے جب ہر گوشہ محفوظ ہو گیا تو انہوں نے دیکھا کہ اب صدق اور اخلاص میں کمی ہو رہ جائے گی، کیونکہ سلطنتیں آ گئی نا، محل بن گئے، پولیس بن گئی، فوجیں بن گئیں، مال و زر، بیت المال آ رہا ہے، زکوٰۃ تقسیم ہو رہی ہے، مخالفوں سے جنگیں ہو رہی ہیں اور ظلم کرنے والوں کو سزائیں دی جا رہی ہیں۔ جب ایک نظم سلطنت پوری دنیا میں قائم ہو گیا تو پھر ایک جماعت ایسی بھی بنی، انہوں نے کہا کہ کہیں لوگوں کے دلوں میں رکت کم نہ ہو جائے، گریہ و زاری کم نہ ہو جائے، اللہ سے دل کا تعلق کم نہ ہو جائے، زہد و ورع کم نہ ہو جائے، تقوی کم نہ ہو جائے، طہارت کم نہ ہو جائے، اندر کی کیفیات جو صحابہ کی تو نہیں مٹتی تھی، کیونکہ فقط چہرہ مصطفیٰ کو دیکھنے سے بھی وہ اپنے آپ کو عرش پر محسوس کرتے تھے۔ صحابہ کرام کا دور تو وہ تھا کہ اگر اور کچھ بھی نہ کریں، فقط آقا علیہ السلام کے چہرے کا دیدار کر لیں تو اس دیدار سے جو تجلیات ملتی تھی وہ عرش الہی سے بھی اونچی تھی۔ ان کو تو ہر چیز کی کفایت تھی اور پھر دین کی حفاظت ہو رہی تھی۔ تو جب سارا دین محفوظ ہو گیا، سارا دین، اور آقا علیہ السلام ننگی آنکھوں سے دیکھنے کے لیے نہ رہے، وصال فرما گئے، تو لوگوں نے اپنے دین کی حفاظت کرنی ہے، تو ایک جماعت وہ بنی۔ اس جماعت نے، چونکہ فقہ بھی مرتب ہو رہی ہے، ادھر امام اعظم ابو حنیفہ نے ایک کام سنبھال لیا اور انہوں نے سینکڑوں محدثین فقہا تیار کر دیے حفاظت دین کی فقہ کے لیے، ادھر امام مالک نے کام سنبھال لیا، ادھر امام شافعی نے کام سنبھال لیا، ادھر امام احمد بن حنبل نے کام سنبھال لیا، عثمان بن عیینہ نے سنبھال لیا، ادھر یحییٰ بن معین نے سنبھال لیا، سفیان ثوری نے سنبھال لیا، عبداللہ بن مبارک نے سنبھال لیا، وکیع بن الجراح نے سنبھال لیا۔ تو اتنی ہستیاں پیدا ہو گئیں جو دین کے حلقات جنہوں نے قائم کر دیے، حدیث کے اصول مرتب کر دیے، حدیث کی کتب مدون کر دی، ضابطے مدون کر دیے، قرآن کی تفسیریں مدون ہوگی، حلقات قائم ہو گئے۔ ایک ایک حلقہ، جیسے امام بخاری کا 20-20 ہزار علماء شریک ہونے لگ گئے، ایک ایک حلقے میں امام احمد بن حنبل کے 5-5 ہزار طلباء لکھنے بیٹھنے لگ گئے۔ تو جب حلقات بن گئے، ہر طرف علم، پھر مراکز بن گئے، سلطنت الگ سنبھل گئی، نظام الگ بن گئے، علم کی الگ حفاظت ہو گئی، علم کے سارے شعبے الگ الگ ہو گئے، ہر کوئی متخصص بن گیا۔ اس وقت انہی صحابہ میں سے، انہی تابعین میں سے، انہی اتباع التابعین، انہی سلف صالحین کے نسلوں میں سے بہت سے لوگوں نے سوچا کہ اب یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے ساتھ دل کا حال بھی کہیں کمزور نہ ہو جائے،
تاکہ دل کو صدق مضبوط رہے. جو صدق آقا کی صحبت میں ملا کرتا تھا، اب جو زمانہ دور ہو رہا ہے وہ صدق قائم رہے، وہ اخلاص قائم رہے، وہ عشق قائم رہے، وہ محبت قائم رہے. دنیا سے زاہد رہیں، زہد رہیں، ترک دنیا کی رغبت ہو، جنت کی طرف دھیان ہو، جنت سے بڑھ کے مولا کی طرف دھیان ہو، اس سے تعلق نہ ٹوٹے، رضا الہی کے کا اوپر غلبہ ہو. پھر یہ جو باطن کے احوال کو سنوارنے کی فکر زیادہ ہوگی. تو اس لیے پھر جب یہ باطن کو احوال سنوارنے کی جب فکر زیادہ ہوئی، سید العالمین اپنی کتابوں میں 8 ہیں امام حسن بصری کے ساتھ زمانے کے 8 کا نام لکھا ہوا. تو ایک ایک حلقے میں تابعی کے ساتھ 8 اتباع التابعی، 10 20 50 لوگ پیدا ہونے لگ گئے. انہوں نے پھر فوکس کیا عبادات پر، ریاضات پر، صدق پر، اخلاص پر، طہارت پر، تقوی پر، زہد پر، ورع پر، اللہ کی رضا پر، شکر پر، صبر پر، تفویض پر، اس کی تسلیم پر، پھر اللہ کے ساتھ محبت کے تعلق پر، انس کے تعلق پر، شوق کے تعلق پر، لقاء کے تعلق پر. تو ان روحانی باطنی کیفیات پر فوکس کیا، اس پر محنت کی. اس کے لیے کئی جنگلوں میں بھی گئے، کئی مساجد میں گئے، کئی گھروں میں رہے. تو تب ان زمانوں میں حسن بصری بھی آئے، پھر حبیب عجمی بھی پیدا ہوئے، پھر عبداللہ بن زید بھی پیدا ہوئے. تھے انہی میں سے یہ لوگ. پھر ابو بکر شبلی بھی آئے. 8 نام سے بیٹے اکٹھے ایک صفحے پہ لکھے ہوئے. پھر ذوالنون مصری بھی آئے. تو جو لوگ ان چیزوں پر فوکس کرتے چلے گئے، اب وہ بے فکر تھے کہ حدیث نبوی محفوظ ہو گئی. اب انہوں نے بخاری مسلم جیسی حدیث کی کتابیں مرتب نہیں کرنی تھی، وہ کام اوروں نے لے لیا تھا. انہوں نے علم جہاد بلند کر کے فتوحات نہیں کرنی تھی اسلام کے لیے، وہ کام اوروں نے لے لیا تھا. انہوں نے حلقات علم قائم کر کے لوگوں کو فنون اور علوم نہیں سکھانے تھے، وہ کام اپنی جگہ اوروں نے لے لیا تھا. انہوں نے دین کی دعوت پہنچانے کے لیے ہزاروں کے اجتماع نہیں کرنے تھے، وہ کام اوروں نے لے لیا تھا. الغرض دین کے ہر شعبے کے کام کے متخصص لوگ پیدا ہو چکے تھے، بڑا بڑا عدد، اور کام ہو رہا تھا. ایک کام یہ رہ گیا تھا، یہ کام جس کی بتایا کہ کوئی عشق کا تعلق اللہ سے نہ ٹوٹ جائے، محبت کا تعلق نہ ٹوٹ جائے، اللہ سے تعلقات نہ ٹوٹ جائیں، صلات نہ ٹوٹ جائیں، سجدوں کی لذت نہ ٹوٹ جائیں، آنکھیں خشک نہ ہو جائیں، گریہ و زاری نہ ٹوٹ جائے، اللہ سے اللہ کو مانگنا نہ ٹوٹ جائے. وہ جو ہر چیز کے اندر خالصیت پیدا کرتی ہے، وہ کیفیت ہر چیز کے اندر ایک لطف دیتی ہے، عبادت کو سرور دیتی ہے، طاعت کو مزہ دیتی ہے، اسے مقبول کرتی ہے، اور سارے کے سارے دین کو پیورٹی دیتی ہے، کہیں وہ اصل مغز کمزور نہ ہو جائے. سو انہی میں ایک جماعت ایسے لوگوں کی پیدا ہو گئی. جب انہوں نے اس پر فوکس کیا تو فوکس جتنا زیادہ کرتے جاتے ہیں وہ کیفیات بڑھتی چلی جاتی ہیں. جتنا فوکس زیادہ کرتے ہیں، ریاضت کرتے ہیں، مجاہدہ کرتے ہیں، مراقبہ کرتے ہیں، سجدہ ریزی کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، مسلسل رات بھر قیام کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، جتنا کرتے چلے جاتے ہیں. وہ آقا علیہ السلام کے زمانے میں بھی ہوتا ہے. ترمذی شریف میں ہے، صحیح جامع ترمذی حدیث کی کتب میں، کہ حضور نماز پڑھاتے، اصحاب صفہ میں کئی کھڑے کھڑے ہو گئے، اتنے روزے رکھتے کہ وہ تڑپ کے زمین پہ گر پڑتے. سیاہ ستہ میں حدیث ہے، تڑپ کے گر پڑتے. اور منافق لوگ کہتے ہاں اولائے مجانین، یہ مجنو ہیں، یہ مجنو ہے، یہ پاگل ہے. آقا علیہ السلام فرماتے جو یہ دیکھتے ہیں اور پا رہے ہیں، اگر تم بھی وہ دیکھ لیتے تو تم بھی سارے اسی طرح روزے رکھ کے مجنو ہو جاتے. یہ مجانین حدیث ترمذی کا لفظ ہے. مگر وہ ان چند لوگوں پر وارد ہوتی جن پہ وارد ہونے سے دین کے باقی کاموں میں خلل واقع نہیں ہوتا تھا. ایک جماعت موجود رہی. تو اس طرح پھر یہ جماعت بھی آئی. مگر یاد رکھ لیں کہ ان سے زیادہ لوگ صوفیاء کے پھر بھی غالب الاحوال تھے. وہ غالب الاحوال تھے، غالب الاحوال تھے. میں اس کے لیے آپ کو بتاؤں گا کہ سارے ان کتب کو اگر پڑھنا ہو، پڑھنے کے لیے یہ ساری کتب ہے. یہ اللہ امام ذہبی کی سیر و اعلام نبلا ہے، اس کو پڑھیے. امام احمد بن حنبل کی کتاب الزہد ہے، وہ بتائیں گے کہ یہ کیفیات اور واردات تھیں صحابہ میں، تابعین میں، اتباع التابعین میں. امام احمد بن حنبل کی کتاب الزہد کو پڑھیے.
امام وکی بن الجراح، یہ سب امام اعظم ابو حنیفہ کے معاصرین ہیں، محدثین ہیں، محدث ہیں، 3 جلدوں میں پڑھیے، وہ بتائیں گے کہ یہ کیفیات اور واردات زہد میں تھیں۔ امام عبداللہ بن مبارک کی کتاب الزہد ہے، پڑھیے، وہ بتائیں گے صحابہ، تابعین، اتباع التابعین میں یہ کیفیات تھیں۔ امام بہقی کی الزہد الکبیر ہے، بتائیں گے کہ یہ کیفیات تھیں۔ مگر غشی اور بے ہوشی اور شہادت تک جانا تھوڑے لوگوں کو یہاں تک جانا نصیب ہوا، مگر پھر یہ ان کی اقتدا نہیں ہوتی، چونکہ ان کے ذمہ دوسرے کام نہیں تھے، یہ صرف عشق الہی میں اس تعلق میں مست ہو گئے۔ جب اسی ایک تعلق میں مست ہو کر بڑھتے جائیں گے تو کیفیات بھی بڑھیں گی، واردات بھی بڑھیں گی۔ پھر کوئی متحمل ہو سکتا ہے تو غالب الحال ہو جائے گا، کوئی متحمل نہ ہوا تو چیخ نکلتے ہی شہید ہو جائے گا۔ بڑی نیچرل سی چیز ہے۔ ہمارا عالمیہ یہ ہے کہ ہم سٹڈی بنیادی کتب سے نہیں کرتے، یہ پرابلم ہے۔ اصل جو ذخیرہ ہے ہم نے وہ چھوڑ دیا ہے، مطالعہ چھوڑ دیا ہے، حتیٰ کہ عام خطبہ واعظین وہ بھی مطالعہ چھوڑ دیا، انہوں نے کتب کو کھنگالنا چھوڑ دیا۔ وسائل کی مجبوری ہے، کتابیں خریدنے کی سخت ہی نہیں ہے، نہ کسی کی اپنی پرسنل لائبریری ہے، نہ کوئی پڑھتا ہے، اور نوجوان نسل ہے وہ ساری کمپیوٹر پہ منتقل ہو گئی ہے، سارا نالج ویب سائٹ پر ہے، آن لائن نالج پر اکتفا ہے۔ جب یہ کنڈیشن ہوگی تو اس میں آپ کو بات سمجھا دوں، اب یہ اگلا حصہ ہے، بڑا دلچسپ ہے، یہ اب اگلا حصہ اس گفتگو کا دلچسپ ہے اور سمجھنے والا ہے، مگر بڑا پرمغز ہے اور طلب ہے۔ جب دین آپ نوجوان اب جب کمپیوٹرز آن لائن دین کو سیکھیں گے تو یاد رکھ لیں، پتھر پہ لکیر ہے میری بات، آن لائن کمپیوٹر سے دین لینے والے کو کبھی رسوخ فی العلم نصیب نہیں ہو سکتا۔ معلومات ملیں گی، رسوخ فی العلم نہیں ملے گا، اور صحت اور تمکن فی العلم نہیں ملے گا۔ معلومات کا ذخیرہ ہے اور اسے یہ صلاحیت ہی نہیں ہوگی کہ معلومات کے ذخیرے سے کھرے کھوٹے میں تمیز کر سکے، صحیح اور غلط کا فرق کر سکے۔ دینی علوم پر لاکھوں کتب موجود ہیں اور لاکھوں کروڑوں صفحات ہیں، کوئی انہیں کھنگالے گا تو تب جا کر یہ سارے حقائق اور دقائق ملیں گے اس کو۔ اور اگر کمپیوٹر ہی آن کر کے اس نے ملنا ہے تو جو ڈیٹا کمپیوٹر میں اویلیبل ہے اسی سے وہ رائے بنائے گا، وہ گمراہ ہوگا۔ آج کے نوجوان توجہ سے سن لیں میری بات، میرے بیٹوں بیٹیوں، ہمارا انحصار کمپیوٹر ٹیکنالوجی پر ہے، ٹھیک ہے، اس کے بینیفٹ ہیں، میں آگے چل کے بتاتا ہوں۔ اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے، چونکہ ہر کوئی کمپیوٹر اور ٹیکنالوجی پر ہے، اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کاروباری یوٹیوبرز پیدا ہو گئے ہیں، گوگل سکولرز پیدا ہو گئے ہیں، گوگل مولوی اور یوٹیوبر مفتی پیدا ہو گئے ہیں، فیس بک سکولرز آ گئے ہیں، ٹک ٹاکر سکولر آ گئے ہیں۔ ان سب نے دینی سکولر کا روپ دھار لیا ہے، امامیں ٹوپیاں لباس جبے پہن لیے، سب سکولر ہو گئے ہیں۔ وہ گئی صرف بھی گئی، نحو بھی گئی، منطق بھی گئی، فقہ بھی گئی، اصول فقہ بھی گئی، حدیث بھی گئی، اصول حدیث بھی گئی، تفسیر بھی گئی، اصول تفسیر بھی گئی۔ ایک ایک فن میں 10 15 کتب پڑھاتے تھے۔ خود میں اپنے اساتذہ کے پاس، میں سردیوں کی راتوں کی بات کرتا ہوں، اللہ گواہ ہے، رات کے 3 بجے نماز تہجد سے فارغ ہو کر اسباق شروع کرتا تھا، اور رات کے 11 بجے کم و بیش کتنے گھنٹے بن جاتے ہیں؟ صبح تہجد کے وقت 3 بجے شروع کرتا تھا اور رات کے 11 بجے آلموسٹ 20 گھنٹے اس وقت اسباق ختم کرتا تھا۔ 14 فن ایک دن میں کتب پڑھتا تھا ان فنون کی۔ وقفہ کیا آتا تھا؟ نماز فجر کا، نماز اشراق کا، پھر 4 رکعت چاشت کا، نماز ظہر عصر مغرب کے درمیان گیپ کرتا تھا واک کے لیے، پھر عشاء کا، اور ناشتے کا وقفہ اور لنچ کا وقفہ، رات کو فارغ ہو کے کھانا کھاتے تھے۔ اور میرے سر میں بھی درد ہوتی تھی، طلباء میرے سر میں بھی تیل کی مالش کرتے اور میرے اساتذہ کے سر میں بھی مالش کرتے۔
یہ تو میں آپ کو اللہ گواہ ہے اپنی زندگی بتا رہا ہوں، 20 گھنٹے پڑھنا، اور کل 4 گھنٹے کی نیند سے 24 گھنٹے گزارتے تھے، جسم کو عادی کر رکھا تھا، 2 گھنٹے کے 2 گیپس کے ساتھ گزارا کر لینا، اور سال ہا سال ان کتابوں کے اندر مغرب کی نماز پڑھ کے بیٹھا، اوابین پڑھ کے، اور اس وضو کے ساتھ نماز فجر پڑھی، اللہ گواہ ہے، میرے کلام کو اللہ سن رہا ہے، مغرب اوابین کے بعد بیٹھنا اور نماز فجر اس وضو کے ساتھ پڑھنا۔ اب لوگوں کو، کئی اولیاء یا بزرگوں کا جب ذکر ہوتا ہے وہ 40 سال اس وضو سے نماز پڑھی، تو ان کو یہ سمجھ ہی نہیں آتی، اس کا بھی انکار کر دیتے ہیں۔ بھائی وہ لوگ تھوڑا کھاتے تھے، ان کے جسم اچھے تھے، 12 گھنٹے ایک وضو کے ساتھ رہنا مشکل ہی نہیں تھا۔ میرا اپنا عمل زندگی میں 10 12 گھنٹے 10 گھنٹے دن کے ایک وضو کے ساتھ چلنا مجھے آج اس عمر میں بھی مشکل محسوس نہیں ہوتی۔ آدمی ہوش مندی کے ساتھ کھائے، حیوانوں کی طرح نہ کھائے، مناسب کھائے، مناسب صحت رکھے، طبیعت ٹھیک ہو تو 10 گھنٹے تو گزارنا حرج ہی کوئی نہیں۔ اور پھر اگر رات اگر حاجت بھی ہو جانے کی تو فوری گئے اور متصل وضو کر کے نکل آئے، تو یہ بھی ایک ہی وضو چلتا ہے، اگر کہیں ضرورت پڑ جائے تو وہ ایک ہی ہو، یعنی وضو ٹوٹا تو ساتھ ہی کر لیا، 1 منٹ کا وقفہ نہیں کیا تو وہ ایک ہی وضو چلتا ہے، تسلسل، اس کو بھی یہی معنی کہتے ہیں۔ مگر ہم نے ہر چیز اپنی تاریک، مادی، تنقیدی اور سیاہ عقل کے ساتھ سوچنی شروع کر دی اور کتب سے دور ہو گئے، اور ہم سے پہلے اساتذہ تو اس سے بھی زیادہ محنت کرتے ہوں گے، خدا جانے کتنی محنت کرتے ہوں گے۔ یہ نذیر احمد غازی صاحب محترم ریٹائرڈ جسٹس صاحب بیٹھے ہیں، معلوم نہیں مجھے کہ ان کو یاد ہے یا نہیں، کیونکہ ہمارا ایک زمانہ ہے، ماسٹرز ہم نے اکٹھے کیا پنجاب یونیورسٹی لاء بھی، یہ ان کو یاد ہے یا نہیں یہ مجھے علم نہیں، خود بتا دیں گے، مگر میں آپ کو بتا رہا ہوں، اللہ گواہ ہے، میں 3 دن اپنے میس میں نیو کیمپس میں کھانا نہیں کھاتا تھا، پیسے بچاتا تھا، اور ان پیسوں سے لاہور کتابوں کی دکانوں پہ جا کے کتابیں خریدتا تھا، کوئی غربت نہیں تھی۔ یاد ہے اسی طرح ہے نذیر غازی صاحب تصدیق کر رہے ہیں، تو مجھے نہیں یاد تھا کہ آپ کو بھی یاد ہوگا یہ منظر۔ مجھے اسکالرشپ بھی ملتا تھا پنجاب یونیورسٹی کا، ان کو یہ بھی میرٹ اسکالرشپ ملتا تھا، مجھے گھر سے بھی پیسے آتے تھے، کمی نہیں تھی، مگر میں وہ پیسے بھی اور 3 دن فاقہ کر کے بچا کے کتابیں خریدتا تھا۔ تو کتابوں سے جب تک اتنی محبت نہ ہو تو کیا آپ کو علم میں رسوخ حاصل ہوگا؟ جڑنا پڑتا ہے کتابوں کے ساتھ۔ تو ٹک ٹاکرز نے اور فیس بک اسکالرز نے، یوٹیوب مفتیز نے، گوگل مولویوں نے تباہی پھیر دی ہے۔ اور جو گوگل سے اگلی بات سمجھیں، جو آپ ریسرچ کرتے ہیں اور اے آئی سے علم لیتے ہیں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے، تو اے آئی سے جب علم لیتے ہیں پھر تو جو کچھ اس کے ڈیٹا میں کوئی فیڈ کیا ہوا ہوگا اسی نے وہی ریپروڈیوس کر کے آپ کو دے دینا، وہی جو اس کو ملے گا وہ آپ کو دے دے گا۔ اے آئی نے کو عرش معلیٰ سے تو لے کے آنا نہیں، اس کو جو کچھ فیڈ کیا ہوگا اس نے وہ دے دینا۔ اور پھر اردو تراجم پر اعتماد ہے، سارا کتابیں عربی کتب سے لا تعلق ہیں، اردو ترجمے کی کتابیں پڑھی، اسی سے آگے بات پھیلا دی، نہ عربی لغت، نہ فنون، نہ درسیات، کچھ بھی نہیں۔ اور جن لوگوں نے، واعظین نے مناہج کے ساتھ علم نہیں پڑھا دین کا، مناہج کے ساتھ 10 12 سال، 14 15 16 20 20 سال مناہج کے ساتھ علم پر محنت نہیں کی، اساتذہ کے آگے زانوئے تلمذ نہیں طے کیے، سینکڑوں کتب نہیں پڑھی، اور درسیات کے بعد پھر پوری زندگی کتابوں کو کھنگالا نہیں ہے، کھنگالا نہیں ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ پھر وہ ایزی علم ہے جو کمپیوٹر سے مل جاتا ہے، وہ اعتراض بھی وہی کرتے ہیں۔ جو باضابطہ مناہج کے علم سے گزرے علماء ہیں، خواہ ان کا تعلق کسی مکتب فکر سے ہو، وہ اس طرح کی باتیں نہیں کرتے، انہیں پتہ ہے کہ یہ کتب میں موجود ہے۔ لہذا ابتدا سے انتہا تک اساتذہ سے پڑھنا، مناہج کے ساتھ پڑھنا، کتابوں کھنگالنا، عمر بھر مطالعہ سے جڑے رہنا، اس سے اپروچ چینج ہوتی ہے اور معلومات صحیح ہوتی۔ اب ایک اور چیز سمجھنے والی ہے، چونکہ ہم اب آگے اور فتنہ آئے گا،
ہم اے آئی سے آرٹیفیشل انٹیلیجنس علم لے رہے ہیں، اور چیٹ جی پی ٹی یا ڈیپ سیک یا گوگل جیمینی، یہ سارے جو موضوعات ہیں ان کو آپ کہہ دیں کہ فلاں پہ آرٹیکل لکھ دو، آپ کہہ دیں ان کو نکاح پہ آرٹیکل لکھ دو، آپ کو 1-2 منٹ کے اندر وہ پوری تحقیق کا آرٹیکل لکھ کے آپ کے سیل فون پہ بھیج دے گا۔ یہ علم چل رہا ہے اس طریقے سے۔ طلاق پہ آرٹیکل لکھ دو، امام ابو حنیفہ پہ لکھ دو، امام شافعی پہ لکھ دو، اجتہاد پہ لکھ دو، استحسان پہ لکھ دو، مسالے مرسلہ پہ لکھ دو، استصحاب پہ لکھ دو، عرف پہ لکھ دو، عادہ پہ لکھ دو، جائز پہ لکھ دو، مباح پہ لکھ دو، فرائض پہ لکھ دو، سنن پہ لکھ دو، مستحبات پہ لکھ دو، شوافع مالکیہ کے فرق پہ لکھ دو۔ ان کو کہہ دیں، آپ ابھی جتنے بیٹھے ہیں 15 20 50 100 نوجوان اپنے سیل فون پہ ان میں کوئی موضوع ڈالیں، آپ کو میری چند جملوں کے ختم ہونے سے پہلے آرٹیکل آ جائے گا۔ ابھی کریں میرے سامنے اور ہاتھ کھڑا کر کے بتا دیں، آپ لکھیں، آپ کو آرٹیکل مل جائے گا۔ اے آئی آپ کے لیے سارا کوئی دے رہا ہے، مگر یہ یاد رکھ لیں وہ کیا کرتا ہے، انٹرنیٹ پر اوپن سورسز پر جو مواد پڑا ہوا ہے، اویلیبل ہے، اس اے آئی نے اسی سے ہی نکال کے آپ کو بنا کے دینا ہے نا، اسی سے اٹھا کر ربط کر کے آرٹیکل بنا دے گا۔ اس میں کتنا غلط ہے یہ دیکھو، ایک میرے بیٹے نے، یہ حسن پیر زادہ ہے، اس نے آرٹیکل نکال کے دے دی اور دوسرے نے نکال کے دے دیا۔ 1 منٹ میں آرٹیکل ہو جائے۔ کہاں گئی کتابیں؟ وہ ساری کتب کہاں گئی؟ کہاں گئی قدوری؟ کہاں گئی بدائع الصنائع؟ کہاں گئی شرح وقایہ؟ کہاں گئی کنز الدقائق؟ کہاں گئی الہدایہ؟ کہاں گئی المبسوط؟ کہاں گئی فتح القدیر؟ کہاں گئی در المختار؟ کہاں گئی مذہب شافعی کی شرح المہذب؟ کہاں گئی شافعی کی المجموع؟ کہاں گئی مذہب مالکیہ کی الشرح الکبیر؟ کہاں گئی التاج والاکلیل؟ کہاں گئی امام مالک کی المدونۃ الکبریٰ؟ کہاں گئی احمد بن حنبل اور حمزہ بن مالک المغنی؟ کہاں گئی الانصاف؟ یہ سارا کچھ ٹیکنالوجی اے آئی نے لے لیا ہے۔ اوت پٹانگ، درست غلط، صحیح یا باطل، جو ڈیٹا ڈال دیا گیا اس نے اس کو سمیٹ کے آپ کو بنا کے دے دینا۔ اگر اس انداز کے ساتھ آپ دین کے تصور قائم کریں گے اور عقائد قائم کریں گے، اور اس تصور کے ساتھ یہ جنریٹو نالج ہے، جنریٹو ہے، جو کچھ ڈیٹا ہے اس سے جنریٹ کر کے اس نے دے دینا، وہی شیئر کرنا، اس کے ساتھ آپ سب کچھ پڑھیں۔ اس سے ماڈرن سائنس ٹیکنالوجی کی ہر چیز صحیح ملے گی، آلموسٹ غلطیاں اس میں بھی ہو سکتی ہیں، اختلافات ہوتے ہیں ریسرچ میں، مگر دین، عقیدہ، علم الفقہ، فتویٰ، یہ اس پر انحصار نہ کریں۔ اس کے لیے اور مزہ، چونکہ یہ سارا کچھ ڈالا نہیں گیا اس میں۔ سائنسی معلومات لینی ہو آپ کو صحیح ملیں گی، اور اس کی ایک وجہ یہ بھی کہ سائنسدان جعلی چیزیں اپلوڈ نہیں کرتے، ان میں پھر دیانت ہے اپنے سبجیکٹ کے متعلق۔ سائنٹسٹ جو ہے اسے اپنے سبجیکٹ کے متعلق خود دیانت ہے، اللہ معاف کر دے، مگر دین کے نام پر ہر دوسرے دن میں ایک ابن سینا بیٹھا، ہر دوسری گلی میں فارابی ہے، ہر اگلی گلی کی مسجد میں ایک امام غزالی ہے، اس سے اگلی گلی میں ابو حنیفہ بیٹھے، اس سے اگلی گلی میں سیوطی ہے، اس سے آگے چکر گھوم کے چلے جائیں تو اگلی جگہ ایک بخاری بیٹھا۔ دین، ہر شخص اپنے آپ کو اس نے بت بنا لیا، جال سازی کی فیکٹریاں ہیں، پڑھا ہی نہیں کچھ دین، عربی کی عبارت پڑھنی نہیں آتی، اردو اور انٹرنیٹ سے سارا کام چلا کے وہ مفتی بنے۔ مگر یہ میں انکار نہیں کر رہا ہوں اے آئی کا یا ماڈرن ٹیکنالوجی کا، نہیں، سائنس کے لیے، ٹیکنالوجی کے لیے، ماڈرن ہسٹری کے لیے، جدید مضامین کے لیے وہ دخل بازی نہیں کرتے، دھوکہ نہیں کرتے، دجل نہیں کرتے۔ اگر آپ ڈالیں اپنی اے آئی میں یا اپنے کمپیوٹر میں، سیل فون میں، ان سے پوچھیں کہ پانی کا فارمولا کیا ہے کیمسٹری میں، وہ آپ کو ہمیشہ H2O بتائے گا، H3O نہیں بتائے گا، ادھر جواب صحیح آئے گا۔ آپ اس سے پوچھیں آکسیجن کے لیے کیا ہے، وہ آپ کو O2 بتائے گا، O3 نہیں بتائے گا، غلط جواب نہیں آئے گا۔ آپ اس سے پوچھیں کہ یہ گندھک کا تیزاب ہے، اس کے لیے کیا فارمولا، وہ آپ کو H2SO4 بتائے گا، وہ H3SO2 نہیں بتائے گا آپ یعنی وہ آپ کو زیادہ تر سائنسی معلومات درست دے گا۔ آپ اس کو کیمیکلز کے سمبل پوچھیں، اس سے پوچھیں کہ کیلشیم
کو کیا کہتے ہیں وہ آپ کو سی اے بتائے گا، میگنیشیم کیا کہتے ہیں وہ آپ کو ایم جی بتائے گا، پوٹاشیم کو کیا کہتے ہیں وہ آپ کو کے بتائے گا۔ یعنی سائنسی چیزیں پوچھیں اس میں دجل اور فریب نہیں ہے، موسٹلی صحیح جواب آئے گا آپ کو، کہ اس میں خلط ملط چیزیں نہیں کرتے، کیونکہ ان کے ہاں ایک کنٹرول سسٹم ہے، علم کی ایک تطہیر ہے۔ چاند ستاروں کی گردش کا پوچھیں، آسٹرونومی کا پوچھیں، ایمبریالوجی کا پوچھیں، بیالوجی کا پوچھیں، مائکرو بیالوجی پوچھیں، اناٹمی پوچھیں، فزکس پوچھیں، کسی میڈیسن کا پوچھیں، آپ کو جواب آلموسٹ صحیح ملے گا۔ مختلف آرٹیکلز ہوں گے، اختلاف ہو سکتا ہے، ریسرچ کریں، مگر سلیقے کی چیزیں، سلیقہ ہے۔ مگر آپ ان سے اگر عقیدے کی بات پوچھیں، ہر بندے نے ایک عقیدہ چڑھایا ہوا ہے۔ فتویٰ پوچھیں، ہر ایک نے فتویٰ چڑھایا ہوا ہے، اور چڑھایا ہوا بھی کٹ پیسٹ کٹ پیسٹ کٹ پیسٹ، سب نقل ماری ہوئی ہے، اور اس کے پاس اپنی نہ عقل ہے، نہ علم ہے، نہ تحقیق ہے، نہ مطالعہ ہے، نہ مناہج ہے، کچھ بھی نہیں، نہ اس کے پاس کتابیں ہیں۔ ٹیکنالوجی کی چیزیں پوچھیں آپ تو دیکھیے نا، الیکٹرانک کمپیوٹر ایجاد ہوا، پھر علم بڑھتا چلا گیا، پھر پرسنل کمپیوٹر ایجاد ہو گئے، علم بڑھتا چلا گیا، پھر انٹرنیٹ کا تصور آ گیا، علم بڑھتا چلا گیا، پھر ورلڈ وائڈ ویب WWW یہ آ گیا، علم بڑھتا چلا گیا، پھر موٹورولا نے موبائل فون ڈیولپ کر دیا، علم بڑھتا چلا گیا۔ سب یعنی اتنے میادین آ گئے کہ ہسٹری کی چیز پوچھیں، کوئی نامور فرانسیسی شاعر پوچھیں، اس کے حالات صحیح مل جائیں گے۔ برطانیہ کے کسی شاعر یا برطانیہ کے کسی رائٹر کا نام پوچھیں، ولیم شیکسپیئر کا پوچھیں، آ جائے گا صحیح، جان ملٹن کا پوچھیں، آ جائے گا، ولیم ورڈزورتھ کا پوچھیں، آ جائے گا۔ وہاں جال سازی نہیں ملے گی، کیونکہ وہ لوگ پھر اپنے نالج کے ساتھ آنےسٹ ہیں۔ ڈس آنےسٹی اور بددیانتی اور خیانت صرف مذہب اور دین کے نام پہ ہو رہی ہے، کیونکہ اس سے لوگ پیسے بٹورتے ہیں، دھوکہ دہی کرتے ہیں، لوگوں کے جذبات سے کھیلتے ہیں، گمراہ کرتے ہیں، تفرقہ کرتے ہیں، اور اس کے پیچھے بڑے ایجنڈے بھی ہیں، بڑے ایجنڈے بھی ہیں۔ آپ ان سے فرینچ ریولوشن کا پوچھیں، آپ کو ہسٹری دے دیں گے۔ نیپولین بوناپارٹ کا رول پوچھیں، آپ کو ہسٹری دے دے گا۔ رشین ریولوشن پوچھیں، ہسٹری دے دے گا۔ تو یہاں سے معلومات صحیح ملے گی آپ کو، گوگل ہو یا انٹرنیٹ ہو۔ مگر ایک بات یاد رکھ لیں، گوگل اور انٹرنیٹ سے آرٹیکل یونیورسٹی میں لکھ کے دے دیں، آپ کو فیل کر دے گی۔ ان کو پتا ہے کہ بچے کو تحقیق کا سلیقہ ہی نہیں آئے گا، اس طرح وہ کٹ پیسٹ کر کے گوگل انٹرنیٹ سے آرٹیکل لکھ کے اسائنمنٹ یونیورسٹی میں دے دیں، یونیورسٹی فیل کر دے گی، آپ کو ریجیکٹ کر دے گی جہاں یونیورسٹی۔ وہاں چیک کرنے کا نظام ہے، اسلام میں چیک کرنے کا نظام نہیں ہے۔ دینی علوم جو مواد پڑا ہوا ہے انٹرنیٹ پہ یا اوپن سورسز پر، اس کے صحیح اور غلط کی تقسیم کرنے اور اس کی تفہیم کرنے کا کوئی کنٹرول کرنے کا سسٹم نہیں ہے۔ ہاں آ گئے زمانے میں، چلتے چلتے کوئی پروٹوکولز وضع ہوں گے، اور کوئی چیزیں بہتر میٹیریل اس میں آئے گا، تمام کتب اس میں ڈالی جائیں گی، صرف و نحو کی، عربی ادب کی، لغت کی، تفسیر کی، حدیث کی، فقہ کی، اصول فقہ کی، اتنا مواد ایک زمانے میں جب سارا آ جائے گا تو پھر وہ اس کے نتائج قدرے بہتر ہوں گے۔ آج کے دور میں ان چیزوں سے بچنا ضروری ہے۔ تو جب آپ مصادر، اسلامی مصادر ان سے لیتے ہیں تو اس کے نتیجے میں غلطیاں پیدا ہوتی، مغالطے آتے ہیں۔ یہ میں نے آپ کو اس کا ایک انالیسس دے دیا۔ اب میں قرآن مجید کی طرف اور حدیث نبوی کی طرف آتا ہوں، تاکہ میں یہ تصور بھی سمجھا دوں۔ کیا بیٹا؟ قرآن مجید میں جیسے میں نے کیفیات بیان کی، اس طرح کرامات کا بھی ذکر ہے۔ یہ کوئی گڑی نہیں کسی نے۔ اب کرامات میں کون انکار کر سکتا ہے حضرت سیدہ مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت، جو سورہ آل عمران میں بھی ہے، پھر سورہ مریم میں بھی۔ آل عمران میں اللہ پاک نے فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کلما دخل علی زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم انا لک ھذا قالت هو من عند اللہ۔ اب بغیر موسم کے پھل آتے تھے، تازہ فریش پھل آتے، جو پھل درختوں پہ لگے ہی نہیں ہوتے تھے، آپ کے حجرے میں مل جاتے۔ یہ کرامت قرآن بیان کر رہا ہے۔
یہ کیفیات میں سے بھی ہے اور یہ کرامات میں سے بھی. انہی روحانی کیفیات کے نتیجے میں کرامات کا ظہور ہوتا ہے. عبداللہ ابن عباس، یہ تو قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ کبھی ایسا ہوتا کہ گرمی کے موسم کے پھل سردیوں میں ان کے حجرے میں پڑے ہوتے تازہ، کبھی سردیوں کے موسم کے پھل گرمیوں میں پڑے ہوتے. اب یہ قرآن ہے اور یہ نبیہ تو نہیں